اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واعلموا انما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ان كنتم آمنتم بالله وما انزل على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان واللہ علی کل شیء قدیر۔ اور مسلمانوں، یہ بات اپنے علم میں لے آؤ، تم جو کچھ مال غنیمت حاصل کرو اس کا 5واں حصہ اللہ اور رسول اور اس کے قرابت داروں اور مسکینوں اور مسافروں کا حق ہے، جس کی ادائیگی تم پر واجب ہے اگر تم اللہ پر اور اس چیز پر ایمان رکھتے ہو جو ہم نے اپنے بندے پر فیصلے کی دن نازل کی تھی، جس دن وہ دو جماعتیں باہم ٹکرائی تھی اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 41 آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے کئی چیزوں کو بیان کیا ہے۔ ان میں سے سب سے پہلی چیز ہے غنیمت۔ غنیمت کس کو کہتے ہیں اس کو ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ غنیمت لغت میں کہتے ہیں جو دشمنوں سے حاصل کیا جائے۔ لغت کے اعتبار سے غنیمت کہتے ہیں جو دشمنوں سے حاصل کیا جائے، اور شریعت میں مال غنیمت اس مال کو کہتے ہیں جو جہاد و قتال، جنگ و جدال کے ذریعے سے حاصل کیا جائے، اس کو کہتے ہیں غنیمت۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے خصوصیت ہے کہ مال غنیمت کو اللہ تعالیٰ نے اس امت پر حلال قرار دیا ہے۔ پہلی امتوں پر مال غنیمت کا استعمال کرنا جائز نہیں تھا، حلال نہیں تھا۔ جو لڑائی کے ذریعے سے مال غنیمت مسلمانوں کو، ایمان والوں کو حاصل ہوتا تھا، وہ مال غنیمت کسی کے لیے بھی استعمال کرنا جائز نہیں تھا، بلکہ اس مال غنیمت کو کسی جگہ پر، اونچی جگہ پر لے جا کر کے رکھ دیتے تھے، اور آسمان سے آگ آتی تھی اور وہ آگ مال غنیمت کو جلا دیتی تھی۔ اس کا جلنا اور آسمان سے آگ کا آنا اس کی قبولیت کی علامت ہوتا تھا۔ یعنی جب آسمان سے آگ آئی اور اس نے اس مال کو جو جنگ کے ذریعے مسلمانوں کو حاصل ہوا تھا، آگ نے جلا دیا، تو اس کی وہ لڑائی اور اس کا وہ مال غنیمت قبول ہو جاتا تھا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مال غنیمت کا استعمال کرنا صرف جائز ہی قرار نہیں دیا، بلکہ مال غنیمت کو اطیب المال کہا، یعنی تمام پاکیزہ مالوں میں سے بہترین مال جو جنگ و جدال کے ذریعے سے کافروں سے حاصل کیا جائے، وہ کیا ہے؟ سب سے بہترین پاکیزہ مال ہے۔ اس کی وجہ کیا بیان کی گئی ہے؟ اس کی وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ جو مال غنیمت حاصل ہوا، وہ مال غنیمت اللہ کی ملکیت میں چلا گیا، اور اللہ کی ملکیت سے مسلمانوں کی طرف وہ مال غنیمت منتقل ہوا۔ لیکن جو ہم مال کماتے ہیں، ہماری کمائی کے مال کے بارے میں شک و شبہ ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے غلط ہو، رشوت ہو، جھوٹ ہو، دھوکہ ہو، اس قسم کی آمیزش کا خطرہ رہتا ہے۔ لیکن جو مال اللہ کی ملکیت میں چلا گیا، وہ مال اللہ کی ملکیت کے ذریعے سے مسلمانوں کی طرف وہ منتقل ہوا، تو وہ مال غنیمت سب سے بہترین پاکیزہ مال، اس سے بہتر مال اور کوئی بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کے اندر کوئی کسی قسم کی کوئی حرام کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، بالکل پاکیزہ مال ہے جو کافروں سے حاصل کیا گیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس مال کا استعمال کرنا جائز قرار دیا۔ لیکن اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے مال غنیمت کی تقسیم اور اس کے احکام کا قانون بیان کیا ہے۔ مال غنیمت کے احکام اور اس کی تقسیم کا قانون بیان کیا ہے کہ جب تم لڑائی کے ذریعے مال حاصل کرو اور کافروں کے ذریعے سے، مشرکوں کے ذریعے سے، جنگ و جدال کے ذریعے سے جب تم کو مال حاصل ہو جائے، تو 5واں حصہ، پورے مال کا 5واں حصہ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، رسول کے لیے
اور پھر اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت داروں کا رشتہ داروں کا حکم بیان کیا، 4 رشتہ داروں کو بیان کیا، 5واں حصہ نکالو، پورے مال غنیمت کو جمع کر کے 5واں حصہ نکالو۔ 4 حصے تو مسلمان آپس میں تقسیم کر لیں گے، لیکن 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہوگا۔ پھر اللہ اور اس کے رسول کے ذریعے سے قرابت داروں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، یتیموں کے لیے، بیواؤں کے لیے، مساکین کے لیے اور مسافروں کے لیے وہ مال غنیمت استعمال ہوگا۔ یہاں پر دیکھیں ایک بات قابل غور ہے، اللہ اور اس کے رسول کا 5واں حصہ، حالانکہ اللہ تعالیٰ کو تو مال کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، ساری کائنات کا خالق و مالک تو اللہ ہی ہے، لیکن اس کے باوجود کیا فرما رہے قرآن کے اندر، اللہ اور اس کے رسول کے لیے 5واں حصہ نکالو۔ تو مفسرین نے جواب دیا ہے کہ اللہ کا نام یہاں پر تبرکن برکتن لیا گیا، ورنہ اللہ تعالیٰ کو مال کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، مال کا خالق اور مالک تو اللہ ہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا نام یہاں برکت کے لیے تبرکن استعمال کیا گیا ہے۔ تو ایک تو یہ قانون بیان کیا گیا، اس کے بعد پھر ایک بات اور بیان کی گئی، یوم الفرقان۔ یوم الفرقان یعنی بدر کے دن جب دو جماعتیں آپس میں مقابل ہوئی، یعنی کفار کی جماعت اور مسلمانوں کی جماعت، یہ دونوں آپس میں دست و گریباں ہوئے، آپس میں دونوں جنگ و جدال کے لیے تیار ہوئے۔ تو جنگ بدر کو، جیسا کہ کل جمعے کے اندر بھی یہ بات بیان کی گئی تھی کہ اسلامی تاریخ کی سب سے پہلی لڑائی جو 17 رمضان 2 ہجری میں لڑائی پیش آئی، مسلمان نہایت ہی بےکس مجبور تھے، تنگ دست تھے، 313 مسلمانوں کی تعداد تھی، کافروں کی تعداد 1000، ہتھیاروں سے لیس، تعداد بھی ان کی زیادہ، ہتھیار بھی زیادہ، مسلمان بالکل بے کسی اور مجبوری کے عالم میں، صرف 313، 2 گھوڑے، 70 اونٹ، تلوار بھی مسلمانوں کے پاس رہی۔ تو مسلمانوں کی 2 جماعتیں آپس میں مقابل ہوئی، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس جنگ کے اندر، اس بدر کے اندر فتح عظیم سے نوازا، اور اس کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کو مال غنیمت بھی حاصل ہوا۔ تو اس مال غنیمت کے حاصل کرنے میں مسلمانوں میں 3 قسم کے گروپ ہو گئے، 3 گروپ ہو گئے۔ ایک گروپ تو یہ ہوا کہ جب کافروں کی شکست سے فاش ہو گئی تو کافر لوگ بھاگنے لگے، تو مسلمانوں کی ایک جماعت اس کے پیچھے لگی، تعاقب میں گئی، اور مسلمانوں نے کافروں کا پیچھا کیا کہ کئی کافر پلٹ کر کے پھر مسلمانوں پر حملہ نہ کر دے۔ تو ایک جماعت تو اس کے پیچھے چلی گئی اور کافروں کو کھدیڑ دیا، بھگا دیا، یہاں تک کہ وہ لوگ بھاگ گئے۔ دوسری جماعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کی حفاظت کے لیے متعین ہو گئی، اور تیسری جماعت مال غنیمت کے حاصل کرنے میں لگ گئی۔ یہ 3 قسم کی جماعتیں ہو گئیں، ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کی حفاظت کے لیے، ایک مال غنیمت کے حاصل کرنے کے لیے، اور ایک کافروں کے پیچھے۔ اس کے بعد جب لڑائی ختم ہو گئی تو مال غنیمت کا مسئلہ پیش آیا۔ جن لوگوں نے کافروں کا تعاقب کیا تھا تو ان لوگوں نے کہا کہ بھئی مال غنیمت ہمارا حق ہے، ہم کو ملنا چاہیے، کیونکہ ہم نے کافروں کو کھدیڑا، بھگایا، ہو سکتا تھا پھر پیچھے پلٹ کر کے وہ مسلمانوں پر حملہ کر سکتے تھے، تو ہم نے اس خطرے کو مسلمانوں سے دور کر دیا۔ دوسری جماعت جو مال غنیمت میں لگی تھی اس نے کہا کہ بھئی مال غنیمت ہم کو ملنا چاہیے، کیونکہ ہم نے مال غنیمت کو جمع کیا۔ تیسری جماعت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کی حفاظت کے لیے تھی اس نے کہا کہ ہم کو ملنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر سورہ انفال کے اندر ان احکامات اور مسائل کو بیان کیا کہ مال غنیمت اللہ اور اس کے رسول کا حق ہے، مال غنیمت اللہ اور اس کے رسول جن لوگوں کو دینا چاہیں انہی لوگوں کو دے سکتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی مرضی ہے۔ تو مال غنیمت کے بارے میں اس آیت کریمہ کے اندر یہ احکام بیان کیا گیا کہ مال غنیمت کا 5واں حصہ تو اللہ اور اس کے رسول کا ہے، قرابت داروں کا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں کا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں جو بیوائیں ہیں، یتامہ ہیں، مساکین ہیں، ان کا ہے، اور اس کو یوم الفرقان یعنی جنگ بدر کے اندر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جو فتح عظیم عطا فرمائی، اور اس کو یوم الفرقان اس لیے کہا گیا کہ اس جنگ کے ذریعے سے
حق و باطل کے درمیان فرق واضح ہوا، حق و باطل کے درمیان امتیاز واقع ہوا، کافروں کے بارے میں معلوم ہو گیا وہ کافر لوگ ہیں، مسلمانوں کے بارے میں معلوم ہو گیا یہ پکے مسلمان ہیں، اور تیسرا گروپ وہیں سے پیدا ہوا جو منافقوں کا گروپ تھا۔ پھر آخر آیت میں اللہ فرما رہے ہیں واللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے، اپنی طاقت سے تم کو کافروں پر فتح عظیم عطا فرمائی، اور اس کے نتیجے میں پھر تم کو مال غنیمت کا حصول بھی آسان کر دیا، اور کافروں کو شکست فاج بھی دی، اور اللہ تعالیٰ نے تم کو مال بھی اس کے ذریعے سے عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت۔